اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ برج خلیفہ کیا ہے تو اس کا جواب دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ یہ فلک بوس عمارت دبئی میں واقع ہے۔ اس عمارت کی شروعات 6 جنوری 2004 کو ہوئی اور 4 جنوری 2010 کو سخت محنت کے بعد یہ عمارت اپنے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ لیکن یہ 6 سال کا دورانیہ انجینئرز کے لیے بہت زیادہ سخت تھا، کیونکہ یہ بنا رہے تھے دنیا کی سب سے بڑی عمارت، جس کو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کسی نے سنا تھا۔ اس عمارت کا تصور شیخ محمد بن راشد المختوم نے دیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا کے سب سے مشکل کام کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اس کا نظریہ غلط ثابت نہیں ہوا اور آخرکار اس عرض کائنات پر ایک عمارت نمودار ہوئی جسے آج کل برج خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس نام سے پہلے اس عمارت کو برج دبئی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کے بارے میں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ نئی آنے والے ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ناظرین، برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فیٹ اونچی یہ عمارت 160 منزلوں پر مشتمل ہے۔ بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس عمارت پر 1.5 بلین ڈالر یعنی 114 ارب کی لاگت آئی۔ اس کے برعکس اگر دنیا کی دوسری بڑی عمارت کو دیکھا جائے تو وہ 2073 فیٹ اونچی ہے اور 128 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برج خلیفہ نے 129 منزلوں پر ہی دنیا کی اونچی عمارت کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ ناظرین، برج خلیفہ میں دنیا کی سب سے ایڈوانس اور تیز ترین لفٹیں موجود ہیں جو 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور تقریباً 2 منٹ میں یہ پورے برج خلیفہ کا چکر لگا لیتی ہیں۔ برج خلیفہ کی بلندی دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اس کے سب سے ٹاپ اینڈ فلور پر درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور یہ درجہ حرارت پیرس میں موجود ایفل ٹاور کی اونچائی سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، برج خلیفہ کے ڈیزائن نے مقامی اور ثقافتی قدرتی نظارے کو مد نظر رکھا ہے۔ برج خلیفہ کو سکنڈ مور، سمتھ، ایڈریان، میرل اور اوونگز نے ڈیزائن کیا تھا۔ انہوں نے اتنی اونچی عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دی اور ایک ایسی عمارت بنائی جسے 100 کلومیٹر کی دوری سے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب اوپر سے برج خلیفہ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ وائے شکل کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رہائشی اور مہمان نوازی کی جگہ کو بہتر بنانے کے لیے اس عمارت کو وائے کی شکل دی گئی تاکہ یہ اندر سے کشادہ نظر آئے۔ برج خلیفہ کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کم سے کم 36 ملازمین کو برج خلیفہ کی ونڈوز کو صاف کرنے میں 3 ماہ کا دورانیہ لگ جاتا ہے۔ آپ سوچیں، اس عمارت کے 160 فلورز ہیں اور ان کو صاف کروانے میں کتنا خرچہ آتا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ونڈو واشر 1 گھنٹے میں 10 سے 25 ڈالر تک وصول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ کام بھی کافی زیادہ مشکل ہے۔ ونڈوز کو لٹک کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران اب تک تقریباً 4 آدمی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ برج خلیفہ ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں 10,000 سے بھی زائد افراد رہتے ہیں۔ اس عمارت میں 2,957 پارکنگ کی جگہیں، 304 ہوٹل کے کمرے اور 900 اپارٹمنٹ شامل ہیں، اور جتنے خوبصورت یہ کمرے ہیں اتنی ہی خوبصورت ان کی قیمت ہے، جو کہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ قیمت ہی اگر آپ کو کمرہ کرائے پر لینا ہو، اگر آپ یہ اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت خوفناک حد تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمارت کو بنانے میں انجینئرز کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا کیونکہ ان کو دیا گیا تھا 6 سال کا دورانیہ۔ ان 6 سال میں ہی ساری بلڈنگ کو تیار کرنا تھا۔ اگر اس عمارت کا اس وقت ڈیزائن بنانے پر غور کیا جاتا تو پھر اس عمارت کو بنانا مشکل تھا، کیونکہ اتنی بڑی عمارت کا ڈیزائن بنانے میں ہی تقریباً 3 سال لگ جاتے اور باقی 3 سالوں میں عمارت کو کھڑا کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے اس عمارت کو اللہ کا نام لے کر بغیر ڈیزائن کے شروع کر دیا گیا۔ اس عمارت کی کھدائی کا کام شروع کیا اور ساتھ ساتھ ڈیزائن کے کام کو بھی جاری رکھا گیا، لیکن جب کھدائی شروع کی گئی تو ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ جس جگہ پر برج خلیفہ کو بننا تھا وہاں پر بہت زیادہ کمزور پتھر تھے۔ پھر انجینئرز کے دماغ میں یہ سوال اٹھا، کیا یہ پتھر دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا وزن اٹھا سکیں گے؟ ایک دفعہ اس سوال نے عمارت کے کام کو روک دیا، لیکن پھر انجینئرز کے دماغ میں سائنس کا ایک اصول آیا جسے فرکشن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، خلیفہ کو 192 سالڈ سٹیل پائل نے اٹھا رکھا ہے جنہیں 50 میٹر زمین کے اندر ڈرل کر کے گاڑا گیا۔ پورے برج خلیفہ کا وزن 192 سالڈ سٹیل پائل پر برابر تقسیم ہے
اور اس میں ایک ذرے بار بھی فرق نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بلڈنگ بنتی گئی، لیکن جب یہ بلڈنگ اونچائی پر پہنچی تو انجینئرز کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مسئلہ تھا برج خلیفہ میں استعمال ہونے والا کنکریٹ، کیونکہ یہ کنکریٹ اوپر جاتے جاتے سوکھ جاتا تھا۔ کیونکہ برج خلیفہ کی اونچائی اپنے پایہ تکمیل کو پہنچنے والی تھی، اس لیے اس کو اوپر پہنچانے کے لیے بڑے بڑے پائپ لگائے گئے تاکہ ان کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر تک پمپ کیا جائے۔ پھر مسئلہ تھا پمپ کا۔ ان کے پاس اتنے پاورفل پمپ نہیں تھے جن کے ذریعے اتنا گاڑا مواد اوپر پمپ کیا جائے۔ پھر منگوائے گئے دنیا کے سب سے پاورفل پمپ جن کے ذریعے کنکریٹ کو نیچے سے اوپر پہنچایا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب یہ بلڈنگ اپنی اونچائی کو پورا کر چکی تھی۔ اب باری تھی ونڈوز پینل لگانے کی۔ یہ مسئلہ انجینئرز کے لیے تمام مسئلوں سے بڑھ کر تھا۔ جب اس بلڈنگ پر ونڈوز پینل لگائے گئے تو اس بلڈنگ کا درجہ حرارت خوفناک حد تک پہنچ گیا۔ دن کے وقت اس بلڈنگ کا درجہ حرارت تقریباً 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا۔ اب بہت زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے ورکرز کا کام کرنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا اور 18 مہینوں تک اس بلڈنگ کا کام رکا رہا۔ آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ان کے مطابق اس مسئلے کا حل بہت زیادہ مہنگا تھا۔ لیکن جان کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا، کیونکہ جان کی پیشکش قبول کرنے کے علاوہ اس مسئلے کا اور کوئی حل بھی موجود نہیں تھا۔ جان نے ایک ایسا ونڈو پینل بنایا جو سورج سے آنے والی یووی ریز کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $2000 تھی اور اس طرح کے 24,000 پینل بنائے جانے تھے۔ اس لیے ان پینلز کو بنانے کے لیے ایک فیکٹری تعمیر کی گئی جس میں صرف یہی گلاس بنائے جانے تھے، اور آخرکار 4 مہینوں کی شدید محنت کے بعد یہ پینلز تیار کر لیے گئے اور ان کو پوری بلڈنگ میں لگایا، اور آخرکار اس مسئلے سے جان چھوٹی۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران پیش آنے والا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور اسی طرح مشکلات سے گزرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی عمارت کے خواب کو پورا کیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا دل اجازت دے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔